جہاں تک ہے حدیث مبارکہ کی سند کو عالی کرنا، اس میں اللہ نے میرے اوپر خاص کرم کیا کہ مجھے چند ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جن مواقع کی برکت میں اپنی پوری زندگی محسوس کرتا رہوں گا۔ ایک سند تو مجھے دیوبند میں ملی، حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی کچھ عرصہ رہے، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی۔ جب کھانا کھا لیا تو مجھے کہنے لگے حضرت میرے ساتھ آئیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے، حضرت اس چارپائی پہ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا، پھر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ لا کے کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کے کتے اور بلیاں بھی علم غیب جانتے ہیں۔ بریلیوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو میں نے یہ بات کی۔ کہنے لگے اچھا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا ہے اور یہ چارپائی ان کی ہے، اور میرا دل چاہا اس چارپائی پر بٹھا کر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے لکھی ہوئی بھی اجازت دی، سند دی، اور ویسے بھی سند دی۔ یہ ایک عالی نسبت تھی جو اللہ نے مجھے دیوبند میں عطا فرمائی۔ پھر ایک دوسری نسبت کا اللہ نے عجیب سبب بنایا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ حج کے بعد حرم مکہ میں مقیم تھے، عصر کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک صف آگے ایک پتلے دبلے سے عالم ہیں، تو وہ بیٹھے اور ان کے گرد کچھ طلباء نے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا جن کے پاس احادیث کی کتابیں تھیں۔ سکولوں کی کتابوں میں اور مدرسے کی کتابوں میں ایک واضح فرق ہوتا ہے، ایک نظر پڑھنے سے بندہ پہچان لیتا ہے یہ مدرسے کی کتابیں ہیں اور یہ سکول کی کتابیں ہیں۔ چنانچہ میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید بخاری شریف انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی تھی اور سرخ رومال انہوں نے سر پہ باندھے ہوئے تھے، وہ گھیرا بنا کر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے ایک طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت شروع کر دی۔ میں بھی ذرا قریب ہو گیا، میں نے ساری تلاوت سنی، پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے ان تمام طلباء کو حدیث کی اجازت دی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں جو حرم میں مکہ کے اندر بیٹھ کر طلباء کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے جو خادم تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کا جی یہ انڈیا کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے مولانا احمد علی، مگر انہوں نے اپنی زیادہ زندگی کا حصہ یو کے میں گزارا ہے، اس لیے ان کا تعارف نہیں ہے انڈیا پاکستان میں اتنا، مگر ان کی حدیث کی نسبت اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس حدیث کی نسبت لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے اس خادم سے پوچھا کون علماء؟ اس نے کہا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی۔ بس یہ نام سن کے ہی میرا دل خوش ہو گیا کہ جب ہمارے سروں کے تاج بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں تو یقیناً ان کی سند بہت عالی ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا خادم سے کہ کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان کہ اس نے نام سنا تو وہیں سے کھڑے کھڑے، وہ تو خادم تھا نا، حضرت حضرت یوں کہنے لگا۔ اب سارے نمازی بھی سن رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ہو کیا گیا؟ تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا، کیوں اتنا شور کر رہے ہو؟ حضرت میرے ذمہ آپ نے لگایا ہوا تھا نا کہ اگر یہ بندہ کہیں مل جائے تو میری ملاقات ضرور کروانا۔ حضرت وہ یہاں آ گئے۔ اب یہ نام سن کے وہ بزرگ جو تھے میری طرف چلے، میں ان کی طرف چلا، ملاقات ہوئی، میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے طلباء کو تو حدیث کی اجازت دی ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، اگر مجھے بھی حدیث کی اجازت عطا فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ کہنے لگے بات سنیں، میں جب حج کے سفر پر نکلنے لگا تھا اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ حج کے سفر میں اگر میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ چونکہ میری نیت پہلے کی تھی اس لیے پہلے میری بات پوری کریں پھر میں آپ کی بات پوری کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے وہی حرم میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے اور پھر انہوں نے اس عاجز کو حدیث کی اجازت عطا فرمائی۔
ان کی حدیث کی جو سند تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے وہ تھوڑے واسطوں کے ساتھ شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ تک پہنچتی ہے، تو ان کی حدیث کی نسبت واقعی دوسروں کی نسبت بہت عالی تھی۔ پھر ایک تیسری نسبت اللہ نے عطا فرمائی، ترکی میں جانا ہوا تو وہاں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ زاہد القوثری ان کا نام ہے۔ یہ امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ کے دفاع میں بڑی اعلیٰ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی کتابوں کا عرب لوگ بھی بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان کے ایک آخری شاگرد زندہ تھے، اب اس وقت کا مجھے نہیں پتہ، ان کا نام تھا شیخ امین سراج۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آخری شاگرد اب دنیا میں زندہ ہیں، اور حکومت نے اب ان کو تاریخی شخصیات میں شامل کر لیا ہے۔ تاریخی شخصیات کا کیا معنی؟ تاریخی شخصیات کا معنی کہ اب حکومت نے کئی ڈاکٹروں کی جماعت بنا دی ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کے کھانے پینے ملنے جلنے کا خیال رکھتی ہے، اور ان کو بیماریوں سے بچاتی ہے، کہ یہ قومی ورثہ ہے، ان کی حفاظت کرنا قوم کا فریضہ ہے۔ جو قدردان لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے علماء کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو وہ شیخ امین سراج جو تھے وہ اپنی 5 نمازیں تو گھر میں شاگردوں کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، اور صرف جمعے کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اور جمعے کے لیے حکومت نے مسجد کے بالکل ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنا دیا تھا کہ لوگ ان کو شیشے دیکھ تو سکتے تھے مگر ان کو مل نہیں سکتے تھے۔ اور حکومت کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ ملتے ہیں تو کسی سے بیکٹیریا ٹرانسفر، کسی سے وائرس ٹرانسفر، اور بوڑھا بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر لوگ ان کو ملنے نہیں دیتے تھے۔ خیر جمعہ میں 1-2 دن باقی تھے، ہم نے خوب اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں موقع دے دیجئے کہ ہم ایک ایسے عالم کا دیدار کر سکیں اور ان سے حدیث کی اجازت حاصل کر سکیں۔ اللہ کی شان کہ وہ اس جمعہ کو مسجد میں تشریف لا گئے، طبیعت ٹھیک تھی۔ ہم نے شیشے سے ان کا دیدار تو کر لیا، لیکن اب دل چاہتا تھا کہ ان سے حدیث کی اجازت بھی لیں، اور کمرے سے ہم اندر جا نہیں سکتے تھے۔ کمرے کے دروازے کے اوپر ڈاکٹر پہرا دے رہا تھا، بالکل پبلک کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کے دروازے کے قریب گیا تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا نو پاکستان میں تو ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، وہاں کے کسی بندے کی ہم شیخ سے ملاقات نہیں کروا سکتے۔ تو میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب اتنے میں شیخ کے جو خادم تھے نا، انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ دروازے کے قریب آئے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا بھائی میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی اور میں پاکستان سے آیا ہوں، اور حضرت کے ساتھ میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور حضرت سے حدیث کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اس خادم نے وہیں سے حضرت کو بتایا کہ حضرت پاکستان سے کوئی عالم آئے ہیں، ان کا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان کہ یہ نام سن کر شیخ امین سراج جو تھے وہ دروازے کی طرف چل پڑے۔ اب مجھے تو دروازے پہ ڈاکٹر نے روکا ہوا تھا، جب وہ دروازے کی طرف آئے تو ان کو بھی ڈاکٹر نے روک لیا۔ یہ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو جانے کا وقت نہیں۔ اس نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں مل سکتے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، اور یہ بندہ تو آیا بھی پاکستان جیسے ملک سے ہے جہاں پر بہت وائرس ہیں اور ہائیجینک کنڈیشن بہت بری ہیں۔ تو شیخ امین سراج کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، انہوں نے یہ بات آگے سے کہی کہ اچھا اگر اس سے مل کر مجھے کل کی بجائے آج موت آتی ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے اس بات کے بعد ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا اور وہیں دروازے میں کھڑے ہوئے مجھے اللہ نے ان سے معانقہ کرنے کی اور مصافحہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور انہوں نے حدیث کی اجازت بھی عطا فرمائی اور لکھی ہوئی پوری لسٹ بھی دے دی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ان کی سند علامہ زاہد القوثری کے واسطے سے موجود ہے جو ایک عالی سند ہے۔ مگر ہمارے ہاں جتنی حدیث کی سندیں ہیں نا، تو امام بخاری تک
16-17 واسطے بنتے ہیں اکثر و بیشتر. جو بڑے حضرات ہیں ان کے 16 واسطے بن جاتے ہوں گے، مگر 16-17 واسطے ہی بنتے ہیں. ہم نے اس کو گنا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے ہمیں اللہ نے بخارا جانے کی سعادت عطا فرمائی. بخارا میں مختلف ملکوں کے مشائخ آئے ہوئے تھے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی شام سے ایک بڑے عالم آئے ہیں شیخ محی الدین، اور ان کی جو حدیث کی سند ہے وہ بہت عالی ہے. پوری دنیا میں اس وقت اتنی عالی سند کسی اور کی نہیں ہے، اور اس وجہ سے بخارا کے بڑے بڑے علماء سب آ رہے ہیں اور ان سے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں، اور رش لگا ہوا ہے. تو یہ سن کے میں نے اپنے ساتھی کو کہا بھائی مجھے بھی ویل چیئر پہ لے چلو، میں بھی ان سے حدیث کی اجازت لے لیتا ہوں. تو ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، خلیفہ ہیں، وہ کہنے لگے حضرت جانے کی اجازت نہیں، جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ساتھ رہتے ہو، جب رات کو شیخ فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں خود آؤں گا، میں نے ان کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں. تو چونکہ انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے، میں ان کو فون کر دیتا ہوں، وہ ابھی آ جائیں گے. میں نے کہا بھائی دل تو چاہتا تھا میں چل کے جاتا، لیکن اگر حضرت نے پہلے کہا ہوا ہے تو چلو فون کر دو. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شیخ وہیں تشریف لے آئے، اور الحمدللہ انہوں نے آ کے ہمیں حدیث کی اجازت دی. ان کی یہ جو حدیث کی اجازت ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین رحمۃ اللہ کی وساطت سے نبی علیہ السلام تک بہت چھوٹے واسطے سے پہنچتی ہے. ان کے جو واسطے امام بخاری تک پہنچتے ہیں نا، وہ 14 واسطے بنتے تھے. تو اب گویا میرے استاد بھی ساتھ شامل ہو گئے تو یہ 15 واسطے بن گئے. جو مفتی حضرات بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فتاوی شامی کے اوپر حاشیہ لکھا ہے مصطفیٰ غلام مصطفیٰ فرفور، نہیں عبداللطیف فرفور نے. یہ شام کے ایک بڑے ڈاکٹر تھے، عالم تھے، اور انہوں نے واقعی ایسا حاشیہ لکھا کہ لوگ حیران ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیسے کر دیا. اللہ نے ان سے کام لے لیا. ان کے واسطے سے، فرفور کے واسطے سے، علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے اللہ نے یہ حدیث کی ایسی نسبت عطا فرمائی جو بقول شیخ محی الدین کے اس وقت دنیا میں سب سے عالی نسبت تھی. تو اللہ نے وہ بھی عطا فرمائی. الحمدللہ جتنے واسطوں سے یہ نسبت اس عاجز کو ملی، یہ عاجز جتنے علماء یہاں موجود ہیں یا طلباء موجود ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے حدیث کی اجازت دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.